بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز مغرب سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جائیں گے اور ایسی غلطیاں کہ جس کی وجہ سے نماز دہرانی پڑتی ہے یا نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو ایسی چند چیزوں کی نشاندہی کریں گے۔ اس میں ایک تو مسئلہ جماعت میں شامل ہونے کا بھی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں امام صاحب پہلی رکعت کا رکوع کر چکے ہیں، اس کے بعد وہ مقتدی شامل ہوا ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی نے دوسری رکعت جماعت کے ساتھ ادا کر لی ہے، تیسری رکعت جماعت کے ساتھ اس نے ادا کر لی ہے، اس کی صرف ایک رکعت باقی ہے۔ تو ایسی صورت میں امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو مقتدی کھڑے ہو کر پہلی رکعت ادا کرے گا، کیونکہ دوسری بھی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تیسری بھی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب اس کی پہلی رکعت رہتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہے۔ تو جو ہی امام صاحب سلام پھیریں تو کھڑے ہو کر اس نے اس رکعت کے اندر وہ پڑھنا ہے جو پہلی رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلی رکعت کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ساتھ سورت ملائی جاتی ہے۔ یہ تین چیزیں پڑھنے کے بعد وہ رکوع پہ چلا جائے گا اور رکوع کے بعد 2 سجدے ہوں گے اور اس کے بعد بیٹھ کر تشہد التحیات سے لے کر عبد و رسول تک اور آخر تک یوم یقوم الحساب تک یہ اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ شک میں پڑ جائے اور نماز نہ ہو، یہ تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ جو دوسرا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو لوگ غلطی کرتے ہیں، اور تقریباً 2 چیزیں ایسی ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی کر دے گا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، یا اس کو نماز لوٹانا پڑے گی، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس مسئلے کے اندر وہ 2 باتیں آ رہی ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو امام صاحب 2 رکعت نماز ادا کر چکے ہیں، یعنی دوسری رکعت کا بھی رکوع کر چکے ہیں، اس کے بعد نماز مغرب میں یہ بندہ شامل ہوتا ہے، تو اب یہ آدمی اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ تو اب اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب وہ جماعت میں شامل ہوا ہے تو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ہوا ہے، کسی بھی جگہ شامل ہو جائے، امام صاحب رکوع کر کے کھڑے تھے وہاں شامل ہو جائے، سجدے میں شامل ہو جائے، تشہد میں بیٹھے تھے وہاں شامل ہو جائے، یا تیسری رکعت شروع ہو چکی تھی رکوع سے پہلے پہلے وہاں شامل ہو جائے، کسی بھی جگہ شامل ہو جائے تو 2 رکعتیں ہو چکی ہیں۔ تو اب ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے اور امام کے ساتھ تیسری رکعت اس کی ہو گئی ہے، تو جو ہی امام صاحب سلام پھیریں گے تو اب یہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھے گا، پہلی اور دوسری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے گا کیسے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ اب کھڑے ہو کر اس نے پہلی رکعت ادا کرنی ہے، یعنی ثنا پڑھنی ہے اور تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت ملانی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد رکوع پہ چلا جائے گا، پھر کھڑے ہوگا، اس کے بعد پھر 2 سجدے ہوں گے۔ اب یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی ہے، ایک خود پڑھی ہے، اب یہاں بیٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے؟ یہاں بندے شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں یاد یہ رکھنا ہے کہ جب بھی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی ہے تیسری رکعت، پہلی رکعت خود پڑھی ہے اکیلے، تو تیسری اور پہلی یہ 2 رکعتیں جمع ہو گئیں، تو لہٰذا اب دونوں رکعتوں کو ملا کر بیٹھ جائے گا۔ یہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں تو ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، تو اب یہاں پر یہ بیٹھ جائے گا۔ اب بیٹھ کے تشہد پڑھے گا، التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، اور اب یہاں پر اس کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ تو اگر یہاں نہ بیٹھا تو واجب رہ جائے گا، قاعدہ اولا واجب ہے، تو واجب رہ جائے گا، تو واجب رہ جائے تو ایسی صورت میں نماز کو لوٹانا پڑتا ہے، نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ غلطی نہیں کرنی نماز مغرب میں۔ تو جب 2 رکعتیں ہو جائیں، تیسری امام کے ساتھ، پہلی خود اکیلے پڑھی ہے، تو اب یہاں پر 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جائے گا اور بیٹھ کر یہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔
اب کھڑے ہو کر یہاں بھی ایک ایسی غلطی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو اس مسئلے کو توجہ سے یاد رکھنے کی اور ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ اب جب یہاں سے کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو یاد رکھنا ہے کون سی رکعت رہ گئی ہے۔ تیسری بھی ہو گئی ہے، پہلی بھی ہو گئی ہے۔ تو اب یہاں یاد رکھنا ہے کہ اب جب یہاں کھڑے ہوں گے عبدو و رسولہ تک پڑھنے کے بعد تو یہ آپ کی گنتی کے لحاظ سے تیسری ہے اور پڑھنے کے لحاظ سے دوسری رکعت ہے۔ تو اب دوسری رکعت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو یہاں سورت نہیں ملاتے، ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تیسری نہیں پڑھ رہے، کہ گنتی کے لحاظ سے تیسری بن رہی ہے کہ 3 1 2 اور اس کے بعد یہ تیسرا نمبر بن رہا ہے، لیکن جو اس کے اندر سبق پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور ساتھ سورت ملانی ہے۔ یہ دوسری رکعت ہے جو رہتی ہے، تیسری امام کے ساتھ پڑھ لی تھی اکیلی، پہلی رکعت اکیلے کھڑے ہو کے پڑھ لی تھی، اب یہ دوسری رکعت رہتی ہے تو یہاں سورت لازمی ملانی ہے۔ تو اگر کسی نے سورت نہ ملائی، قرات نہ کی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، یہ پوری نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دہرانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس مسئلے کو توجہ سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ترتیب یہ بن جائے گی 3 1 2، اس طرح یہ نماز مکمل ہوگی۔ اس کے بعد رکوع کرے گا اور 2 سجدے کرے گا اور پھر اتحیات سے لے کر آخر تک یوم یقوم الحساب تک پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔ یہ اس کی نماز مغرب مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینی مسائل سننے سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک یہ مسائل پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بہت سارے لوگ اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔